لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما مولانا ومولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا، ولعن الدائم علی اعدائہم الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اس ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے ہم کہ جو بنت رسول کی مظلومیت ہے اور تاریخ کے یہ دردناک حقائق کہ جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مسلم ثابت شدہ، حتیٰ فریقین. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. فریقین شیعہ سنی تاریخ کے اعتبار سے بنت رسول فریقین کی تاریخ کے اعتبار سے مسلم تاریخ کہ بنت رسول مورد ظلم قرار پائیں اور وہ مظالم جو منبروں سے بیان کیے جاتے ہیں اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور بہرحال یہ توقع نہ کرے کہ مخالفین ان حقائق کو قبول کرے. واضح ترین جو بات ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس کی بھی تعویلات کی جاتی ہے.
کہ صحیح بخاری کا جملہ کہ جب بنت رسول فتح کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو اس وقت بنت رسول کے سامنے اس حدیث کو پڑھا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم رسول سے منسوب ایک حدیث جو جعلی حدیث، جھوٹی حدیث، کہ ہم انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کہ جب یہ کہنے والے نے یہ بات کہی تو اس وقت جملہ فغضبت فاطمہ، یا شاید اصل جو ورڈ آیا ہے وہ وجدت فاطمہ، کہ وجدت اسی غضبت کے معنوں میں ہے۔ ولم تکلمہ فحجرتہ ولم تکلمہ ولم یزال حجرتہ حتی توفیت، مفہوم روایت۔ خود بنت رسول غضبناک ہو رہی ہیں، بنت رسول ناراض ہو رہی ہیں۔ یا اسی طرح اسی کتاب میں یہ روایت بیان کی ہے اسی صحیح میں کہ بنت رسول نے وصیت کی کہ مجھے رات کو دفنایا جائے۔ اب آپ توقع نہ کریں کہ وہ سارے طول و تفصیل بیان کریں کہ رات کو کیوں دفنایا جائے، کیوں وصیت کر رہی ہیں۔ آیا کوئی آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص ملا جس نے بغیر کسی وجہ کی یہ وصیت کی ہو کہ مجھے رات کو دفنانا؟ سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، کیوں یہ روایت فقط اتنا جملہ کہ بنت رسول نے یہ وصیت کی کہ مجھے رات کو دفنانا؟ اہل شعور کے لیے، اہل فہم کے لیے بنت رسول کی وہ 1400 سال پہلے وصیت کہ جو قدرت الہی کی وجہ سے اس صحیح میں ذکر ہوئی، باوجود اس کے کہ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، میرا خیال ہے میں متعدد بار آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ سینسر لگائے گئے، تاریخ کو چھپایا گیا، اور یہ جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے جتنا بڑا سینسر بورڈ لگایا جائے گا اتنی ہی معتبر تاریخ بنے گی، جتنا زیادہ سینسر لگایا جائے اتنی ہی معتبر تاریخ۔ کیوں اتنی صحیح کتاب بن گئی ہے؟ کیوں اتنی صحیح کتاب بن گئی؟ کیا مگر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو اتنا زیادہ معتبر قرار دیا کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب قرار پا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ وجہ ہے کہ صحیح روایت ہے؟ تو صحیح روایات تو باقی 5 کتابوں میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کو اعلیٰ درجہ کیوں حاصل ہوا؟ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ میں اسے زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ قدرت الہی ہے، یہ معجزہ الہی ہے۔ باوجود اتنا سینسر لگانے کے باوجود یہ بیان کر دینا کہ وہ وجدت فاطمہ، غضبناک ہو گئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کافی ہے ہمارے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں سے ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہاں سے باقی ہماری تاریخ اس غضبناک ہونے کی تشریح کر دے گی۔
اور ایسا نہیں کہ یہ فقط اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، باقی کتابوں میں تاریخ میں بیان کیا گیا کہ انشاءاللہ بعض چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن ایک بات، اب مسئلہ جو ایک مشکل ہے وہ اب مخاطب میرا غیر نہیں ہے، میرا مخاطب غیر نہیں ہے، میرا مخاطب میرا اپنا جوان ہے، جس کے ذہن میں یہ شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سلیم بن قیس سے فقط روایت آئی ہے، فقط سلیم بن قیس سے روایت آئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بنت رسول کے مسائل کی روایات قطع نظر از سلیم بن قیس، اگرچہ سلیم بن قیس اولیاء امیر المومنین میں سے تھے، اصحاب خاص امیر المومنین سلام اللہ علیہ میں سے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں. بنت رسول کی شہادت، بنت رسول کی مظلومیت، بنت رسول پر ہونے والے مصائب مختلف الفاظ کے ساتھ. اور دیکھیں یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، شاعر تشیع میں سے ہے، شاعر تشیع میں سے ہے. من يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. بنت رسول پر ہونے والی ان مصیبتوں کا تذکرہ کرنا، اس پر گریہ کرنا، یہ شاعر خدا میں سے ہے. یہ کوئی ایک ضعیف کمزور حدیث نہیں کہ جس پر شیعہ ماتم کرتے ہیں یا جس کا شیعہ تذکرہ کرتے ہیں. نہیں، اس پر ایک بہت بڑی عمارت ہے کی بنیاد ہے. یہ ایک تشیع کی عمارت کی بنیاد یہی مسائل، یعنی چند مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے. اب یہ تذکرہ کرنا کہ بنت رسول غضبناک ہو گئی، اچھا لفظ بھی دیکھیں کیا استعمال کیا، نہیں کہا اغضبت، فوجدت. وجدت، اگر وجدت کو اگر آپ لغت میں معنی کریں تو وجدت کا لغوی معنی پانا، کسی چیز کو پانا. وجدت یعنی ایک ایسا لفظ، اگرچہ وجدت یہاں پر غضب کے معنوں میں جتنے بھی شارحین شرح کرنے والے ہیں اس کتاب کے، یعنی صحیح بخاری کے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا، ترجمہ اس کا یہی کرنا پڑا، اغضبت، غضبناک ہوئی. بنت رسول کا غضب ہونا، بنت رسول کا غضبناک ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بنت رسول کا غضبناک ہونا فریقین کی روایات کے لحاظ سے بنت رسول کا غضبناک ہونا رسول کا غضبناک ہونا ہے، اور رسول کا غضبناک ہونا خود خدا کا غضبناک ہونا ہے. اگر خدا اگر کسی سے غضبناک ہو جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے غضبناک ہو جائے، یہ مقام اور منزلت بنت رسول، بنت رسول کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے. ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں کہ توجہ کریں کہ بنت رسول کی خلقت، بنت رسول کا وجود ایک وہ فضیلت حاصل ہے. توجہ کیجئے گا، بنت رسول کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوب یقینی طور پر تمام شیعوں کا عقیدہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات بعض فضیلتیں کمپیریزن میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہی حدیث کو میں تکرار کر دیتا ہوں جو وہاں پہ بیان کی تھی، لیکن چونکہ مجھے یہ روایت یہاں پر بیان کرنی ہے کہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، خدا نے تمہیں 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو مجھے نہیں ملی ہے. خدا نے، اہل سنت کی روایت ہے یہ، خدا نے 3 ایسی فضیلتیں جو تمہیں دی ہے ختمی مرتبہ فرماتے ہیں لیکن مجھے نہیں دی ہے وہ. اچھا، اب یہ جو فضیلت یہاں پر رسول بیان کر رہے ہیں یہ فضیلت ذاتی فضیلت نہیں امیر المومنین کی. اب میں کل کی طرح آپ لوگ کو زیادہ
تفصیل اجتہادی تفصیل میں نہیں آپ کے ذہن کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں کہ کل جس طرح ہم نے بیان کیا تھا ایک حرام ذاتی ایک حرام غیری ہے کچھ اسی سے ملتا جلتا، لیکن میں زیادہ اگر آپ لوگ پہنچ جائے تو پہنچ جائیے گا، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول کا یہ فرمان، لیکن یہ فضیلت ذاتی فضیلت نہیں امیر المومنین کی، اس کو کہتے ہیں نسبی فضیلت، ایک اینگل سے یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی، لیکن جو فضیلت بنت رسول کی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بنت رسول کی فضیلت ایسی ہے کہ بنت رسول کو یہ فضیلت ذاتی فضیلت حاصل ہے ختمی مرتبت کے اوپر، ذاتی فضیلت حاصل ہے۔ اب پہلے یہ نسبی والی سن لیں کہ امیر المومنین کو کیا کہا؟ امیر المومنین کو کہا رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے ہیں کہ خدا نے 3 ایسی فضیلت دی جو مجھے نہیں ملی۔ پہلی فضیلت، اب یہ در حقیقت فضیلت تو جو وہ خود ختمی مرتبہ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی فضیلت، جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر مجھے نہیں ملا، جیسی زوجہ صدیقہ تمہیں ملی مجھے نہیں ملی، جو تمہارے سلب سے جیسے 2 فضل تمہیں ملے مجھے میرے سلب سے ہے، میرے بیٹے، لیکن میرے سلب سے نہیں ہے، تمہارے سلب سے ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو کہتے ہیں یہ ذاتی فضیلت نہیں ہے، یعنی یہ فضیلت کیا ہے؟ کمپیریزن میں ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ لوگ کی اجازت سے، ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ کہ ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ روایت ہے ہمارے پاس، اب بہت ہی اشارے اور کنائے کے ساتھ جلدی سے نکلتے ہوئے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ خوب سمجھ میں آنے والی ہے یہ، خوب کچھا وہ کام اور کچھا غیبت، یعنی اگر کوئی شخص پھنس جائے اور کوئی ایک کام کرنا ہو، یا غیبت کرو یا نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی فقیہ یہ نہیں کہے گا غیبت کرو بھائی، وہ کام جائز ہی، بہت کبھی کام ہے، وہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر اس روایت میں کیوں کہا الغیبت اشد من الزنا؟ تو اس کو کہتے ہیں نسبی ہے یہ غیبت کی حرمت۔ وہ نسبت کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو صاحب غیبت سے اجازت لینی پڑتی ہے جس کی غیبت کی ہے، لیکن اس کبھی کام میں ایسا نہیں ہے۔ بس میں نے بہت ہی اشارے کنایے سے بتا دیا کہ ذاتی قباحت کس کو کہتے ہیں، نسبی قباحت کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ذاتی فضیلت اور نسبی فضیلت، امیر المومنین کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے سسر کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، ذاتاً رسول خدا افضل ہے، کیونکہ رسول کے، اب روایت مختلف ہے، رسول کے نور سے علی کے نور کی خلقت ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے معذرت کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لائیں، ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد۔ اور یہ فضیلت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذاتی نہیں ہے لیکن فضیلت ہے۔ اب بنت رسول کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو ختمی مرتبت کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، ختمی مرتبت کو بھی فضیلت حاصل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور یہ فضیلت شیعہ سنی نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے، شیعہ سنی، لہذا ہم پر توہین رسالت کا فتویٰ مت لگانا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب میں اس خصوصیت کو، اس عظمت بنت رسول کو فرمایا ہے۔ دیکھ، خداوند متعال نے بنت رسول کو ایک وہ اسٹیٹس دیا ہے، ایک وہ مقام دیا ہے کہ جو انسان روایات پڑھنے کے بعد حیران رہ جاتا ہے، متعجب ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور و معروف حدیث قدسی، وہ مشہور و معروف حدیث قدسی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، مشہور و معروف حدیث قدسی، یعنی واقعی ایک مرتبہ دیا جا رہا ہے، صحیح ہے، یقینی طور پر ختمی مرتبہ کی فضیلت اپنے مقام پر، لیکن خداوند متعال اس حدیث کے نقل کے مطابق ایک مقام عطا کر رہا ہے کہ اگر وجود مبارک بنت رسول نہ ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اور علی کو خلق نہ کرتا۔
یہ وہ مقام ہے. بنت رسول جو محور قرار پا رہی ہیں تعارف کا محمد اور آل محمد کے لیے بحق کے فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعہ. محور کون ہے؟ بنت رسول کی شخصیت، بنت رسول کی ہستی. بنت رسول کا جو کی خلقت جو تاریخ میں روایات بیان کر رہی ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق اللہ نور فاطمہ قبل ان یخلق آدم، کہ امام فرماتے ہیں خداوند متعال نے نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے حضرت بنت رسول کے نور کو خلق کیا تھا. ایک مطلب راوی تعجب سے کہتا ہے کہ ماں کنتا انسیہ، کیا بنت رسول انسان نہیں تھی؟ کیوں انسان کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ حضرت آدم سے. حضرت آدم وہ پہلی ہستی ہے، وہ پہلی شخصیت ہے جہاں سے انسانوں کا تذکرہ ہوا. خب اگر حضرت بنت رسول کا تذکرہ حضرت آدم سے بعض روایتوں میں 2 لاکھ سال پہلے. اچھا 2 لاکھ سال بھی کون سے 2 لاکھ سال؟ خلق اللہ خلقنی وخلق علیا وفاطمہ والحسن والحسین لا سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا شمس ولا قمرہ. بھائی دن اور رات تو زمین اور سورج کی گرد سے تشکیل پاتے ہیں. یہ کون سے 2 لاکھ ہیں؟ 2 لاکھ سال پہلے سے پہلے. یہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے. بس امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ بنت رسول کو خدا نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا. تو راوی سوال کرتا ہے ماں کنت انسیہ، مگر کیا بنت رسول انسان نہیں ہے؟ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حولا انسیہ، یعنی یہ وہ ذات ہے جو مرکب ہے نور اور انسان سے، نور اور انسان سے مرکب ہے. لہذا یہاں پر پھر امام تشریح کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے، توجہ کیجئے گا، خداوند متعال نے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے حضرت بنت رسول کے نور کو خلق کیا. اب توجہ کریں، وہ خصوصیت یہاں تک تو محمد و آل محمد علیہ السلام شریک ہیں، یہاں تک تو سب کے سب محمد و آل محمد اس خصوصیت میں شریک ہے. اب وہ خصوصیت جو صرف بنت رسول کے ساتھ مخصوص ہے، صرف بنت رسول کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا. وَيَخْرُجَنِي مِنْ صُلْبِ آدم، مجھے حضرت آدم کے صلب سے خارج کیا گیا، یعنی میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلب حضرت آدم میں تھا. میں حضرت آدم سے لے کر 1 لاکھ، اب سارے کے سارے انبیاء تو ان کے آبا و اجداد میں سے نہیں تھے، لیکن جتنے بھی انبیاء تھے باقی آبا و اجداد کے جو موحد تھے، ہاں یاد رکھیے گا، انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے تمام آبا و اجداد کون ہوا کرتے ہیں؟ موحد. بلکہ 1,24,000 انبیاء کے جو آبا و اجداد ہوتے وہ موحد ہوا کرتے، توحید پرست ہوا کرتے ہیں. خوب اب امیر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں یا معصوم فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبت کو خداوند متعال نے حضرت آدم کے صلب سے خلق کیا. اس کے بعد حدیث ان اللہ یحب، رسول فرماتے اس حدیث کے مطابق ان اللہ یحب ان یخلق فاطمہ من صلبی. اب خدا نے یہ ارادہ کیا کہ بنت رسول کو میرے صلب سے خلق کریں. اچھا اب آپ لوگ جانتے ہیں، ظاہر ہے جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی، ہم سب کے سب جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سب کے سب کس کے؟ حضرت آدم کے صلب میں تھے. ہم سب کے سب حضرت آدم کے صلب میں تھے، اور وہاں سے اب یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جب تک انسانوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہی حضرت آدم کے صلب سے ہی چلتے آ رہے ہیں، حتیٰ خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی 1,30,000 انبیاء کو تو چھوڑ دیں، خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلب حضرت آدم میں ہے. باقی ائمہ وہ ظاہر ہے وہ رسول کی مشہور و معروف حدیث کہ میں اور تم ایک ہی نور تھے اور حضرت آدم کے صلب میں قرار پائے، اور جب حضرت عبد المطلب پر پہنچے تو ہمارا نور 2 نور میں تقسیم ہو گیا، ایک حضرت ابو طالب میں اور ایک حضرت عبداللہ میں سلام اللہ علیہما.
تو یہ نور ختمی مرتبت کہ تمام کے تمام انبیاء کے اسلاف سے چل رہا ہے. اب ختمی مرتبت اس روایت کے مطابق فرماتے خدا نے مجھے تو حضرت آدم کے صلب سے خلق کیا. اب خدا نے جب حضرت بنت رسول کو یعنی میری بیٹی کو میرے صلب سے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ مجھے جنت میں بلایا، اپنے پاس بلایا، مجھے اپنے پاس بلایا. لما اسریہ بھی لیلۃ المعراج، جب مجھے شب معراج جب مجھے سیر کرائی گئی حضرت آدم کے حضرت جبرائیل کے ساتھ مجھے سیر کرائی گئی تو جنت میں ایک درخت کے پاس پہنچا. میں جنت میں ایک درخت کے پاس پہنچا. جب میں اس درخت کے پاس پہنچا تو ایک اب روایات بیان کرتی ہے مختلف، لیکن جو مشہور روایت ہے سیب کا درخت تھا. اچھا یہ سیب کون سا تھا؟ روایت ایک اور روایت بیان کرتی ہے یہ سیب کون سا سیب تھا. یہ سیب روایت کا جملہ ہے کہ خلق اللہ بیدہ وادخرہ لنبیہ. یہ وہ سیب تھا جو خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. خدا کیا، خدا کے ہاتھ کیا، خدا کا بنانا کیا. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں یہ سارے فضائل ہوئے جس میں ہمیں فضیلت سمجھ میں آتی ہے، حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیا فضیلت ہے یہ معلوم ہو گیا نا بس، اس سے زیادہ. اچھا بعض لوگ ہوتے بڑے اسمارٹ لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان حدیثوں کو سننے کے بعد لحاظ ہوتے ہیں اور لحاظ ہونے کے بعد اب خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہ انسان کو گمراہ کرنے کی. جو آئمہ نے بتایا وہ لے لو. اگر اس سے زیادہ اگر ہمارے مخ میں صلاحیت ہوگی تو آئمہ ہمیں بتا دیتے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. ابھی میں نے کوئی ایسی تذکرہ نہیں کیا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ارے قبلہ یا اللہ بھائی جیسے شما خوب توجہ کیجیے گا. کیا فرمایا؟ روایت کیا کہتی ہے؟ خلق اللہ بیدہ، خدا نے اس سیب کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. وادخرہ، خدا نے بنایا بھی اپنے ہاتھ سے، اب حفاظت بھی خود خدا کرے. وادخرہ لنبیہ وآتاہ لیلۃ المعراج. اب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل دے رہے ہیں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تناول فرمائیے. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے سیب لیا، فلق نصفین، ایک مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کیا. فنظر فرا نورا ساطعا، ایک مطلب سیب سے ایک چمکتا ہوا نور بلند ہوا. یہاں پر روایتوں میں کئی مقامات پر لفظ زہرا، لفظ زہرا وجہ تسمیہ بیان کیا گیا ہے کہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں، زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں. اب یہ ایک روایت ہے جو میں بیان کرتا ہوں پھر وہی ہے، اس کی حقیقت نہیں معلوم. دو روایت یہاں پر آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ایک روایت کہ سمیت فاطمہ زہرا لأنہا زہرت یا لأن نورہا زہرا لأہل السماوات کما یظہر الکواکب لأہل الارض. ان قامت محرابیہ. جب بنت رسول، دیکھیں یہ عبادت کی طاقت، یہ ہے عبادت کی طاقت. عبادت کو کم نہ سمجھے، خدا کی عبادت کو کم نہ سمجھے. جب بنت رسول محراب عبادت میں قائم ہوتی تھی تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے اسی طرح منور ہوتا تھا جس طرح رات کی تاریکی میں زمین والوں کے لیے ستارے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کر دوں. مگر کیا بنت رسول فقط رات کی عبادت کیا کرتی تھی؟ توجہ کیجیے گا. مگر بنت رسول کیا فقط رات کو، بنت رسول فقط رات کو عبادت کیا کرتی تھی؟ نہیں، دن میں بھی عبادت کرتی تھی. اور روایات ہے، ایک اور روایت ہے وہ بعد میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور کیا کہا روایت میں؟
کہ جب بنت رسول محراب عبادت میں قیام کرتی تھی، چاہے فجر کی نماز ہو، ایک اور روایت بیان کرتی ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے دوپہر کی نماز ہو، چاہے رات کی نماز ہو، جب محراب عبادت میں قائم ہوتی تھی تو آسمان والوں کے لیے بنت رسول کا نور اس طرح منور ہوتا تھا جس طرح کواکب ستارے اہل زمین کے لیے منور ہوتے تھے۔ اچھا، رات کی تاریکی میں آپ ممکن ہے، اب مجھے نہیں معلوم کتنا اوپر چلے جائیں اور دنیا کو اگر تاریک کر دیں اور کہیں ایک جگہ اگر منور ہو تو شاید ممکن ہے بہت اوپر جانے کے بعد وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آ جائے۔ نہیں، توجہ کیجیے گا، بنت رسول جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، اب چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے مغرب عشاء کی نماز ہو، چاہے ظہر عصر کی نماز ہو، ظہر عصر کے وقت ایک سورج کی روشنی ہے، ایک سورج کا نور ہے، لیکن بنت رسول کا نور اس طرح غالب آتا تھا کہ اہل آسمان کے لیے سورج کا نور مات پڑ جاتا تھا، اس طرح چمکتا تھا جس طرح رات کی تاریکی میں اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے تھے۔ تبھی روایت میں ملا ہے جب خداوند متعال نے بنت رسول کے فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، توجہ کیجیے گا، عجیب حدیث ہے یہ، واقعا عجیب حدیث ہے، یعنی ان حدیثوں کو توجہ کیجیے گا۔ یہ جو میں جملہ پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے ختمی وقت کا نور خلق ہو چکا ہے، امین المومنین کا نور خلق ہو چکا ہے۔ اب روایت یہ یہاں پر بیان کرتی ہے فلما اشرقت واضاءت، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها فغشیت الملائکہ، کہ ایک مرتبہ فغشیت ابصارها، روایت ذرا ملاحظہ کیجیے گا، خداوند متعال نے جب حضرت بنت رسول کے نور کو خلق کیا تو زمین و آسمان بنت رسول کے نور سے منور ہو گئے۔ اشرقت السماوات والارض بنورها فغشیت ابصارها۔ بھائی میں اور آپ ایک مادی مخلوق ہیں، میں اور آپ ایک مادی مخلوق ہیں، شک ہے نہیں نا، مادی مخلوق ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے روشنی ہے، اس نور کو تھوڑا سا بڑھانا شروع کریں تو تھوڑی دیر بعد ہماری اور آپ کی آنکھیں چن دیا جائے گی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ابھی اس کو ہم دیکھیں میری طرح تو آنکھیں چن دیا جائے گی، اندھیرا اندھیرا آنکھوں پہ چھا جائے گا۔ تو ہم تو مادی مخلوق ہیں، ملائکہ مانوی مخلوق ہے۔ سورج کی نور، سورج کا نور ہو یا کوئی بھی نور ہو، ان کی آنکھیں چندیا نہیں سکتی ہے، ان کی آنکھیں نہیں چندیا سکتی ہے۔ نور کی کثرت نہ ان کے بدن پر مؤثر ہے، نہ ان کے اعضاء و جوارح پہ مؤثر ہے، نہ ان کی دید پر مؤثر ہے، لیکن روایات بیان کرتی ہے لما اضاءت واشرقت السماوات والارض، جب بنت رسول کا نور منور ہوا اور اہل زمین و آسمان بنت رسول کے نور سے نورانی ہو گئے تو اس وقت ملائکہ کی آنکھیں فاطمہ کے نور سے چن دیا گئی۔ اب کیا فاطمہ کا نور نہ وہ حقیقت معلوم نہ ملائکہ کی حقیقت ہمیں معلوم، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ کے نور نے، بنت رسول کے نور نے ملائکہ کو بھی پریشان کر دیا، کہا الہنا معاذ النور، خدا یہ کون سا نور ہے؟ اس سے پہلے ہم نے یہ کوئی نور نہیں دیکھا، کہا ھذا النور من النوری، یہ میرے نور سے نور ہے، یہ میرے نور سے نور ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمائیں گے بنت رسول زہرا، ایک مرتبہ رسول خدا نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے، سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور وہاں سے ایک نور منور ہوا، روایت کو جملہ ہے۔ اب دیکھیں وہی والی بات ہے، بہت ساری فضیلت کی باتیں جس طرح ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس قسم کی کچھ گرے ہوتی ہے روایتوں میں جو ہماری فہم سے بالا تر ہے، لہذا رد علمہ الی اہلہ، ان کا علم ہمیں معلوم ہے، محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں اور ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔
ایک مرتبہ وہ سیب کو دو حصے میں تقسیم کیا. جناب جبرائیل نے کہا کل ولا تخف، کھائیے، گھبرائیے نہیں. ہذہ نور فاطمہ سمیت منصورہ فی السماء وفی الارض فاطمہ. کھائیے، یہ نور فاطمہ ہے کہ جو آسمانوں پر منصورہ کے نام سے مشہور ہے اور زمین پر فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. محمد والے محمد سلوات. خود توجہ کیجیے گا. بات کہاں سے شروع کی تھی شاید آپ لوگ فراموش کر گئے ہو، صرف تذکر کر دو اپنے بچوں کے لیے. جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی تو حضرت آدم کے صلب میں ختمی مرتبت کو قرار دیا. حضرت آدم کی صلب میں ختمی مرتبت کو قرار دیا، ختمی مرتبت کے نور کو قرار دیا. امیر المومنین اور باقی اہل بیت 18 کو صلب آدم میں قرار دیا. رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں جب خداوند متعال نے فاطمہ کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، جب مجھے خلق کرنے کا ارادہ کیا تھا تو حضرت عبداللہ کو معراج کی سیر نہیں کروائی تھی. جب علی کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو طالب کو آسمانوں پر معراج کی سیر نہیں کروائی گئی تھی. لیکن جب فاطمہ کو خلق کرنے کا خدا نے ارادہ کیا تو اب مجھے آسمان پر خدا بلا رہا ہے. ایک مرتبہ مجھے اس پھل کے، اس سیب کے درخت کے پاس لے جایا گیا، وہ ساری داستان آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایک مرتبہ میں نے سیب کھایا، اب جو سیب میں نے کھایا تو اب میرے صلب میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ گئی. یعنی جب آدم زمین پر آئے، اگر جب آدم زمین پر آئے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان صلب آدم میں قرار پایا جز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ فضیلت ہے نہ رسول خدا کو حاصل ہے نہ امیر المومنین کو حاصل ہے. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. ابھی میں 3 دن سے لا رہا ہوں، آج میں اس میں سے پڑھ دوں تاکہ پھر کل مجھے نہ لانا پڑے. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. بنت رسول کی مظلومیت، بنت رسول کے مسائل. دیکھیں توجہ کریں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دعا کریں کہ جملے کی حد تک ہی رہوں، زیادہ تشریح میں نہ چلا جاؤں، پھر ورنہ یہ حدیث پہ رہ جائے گی. یہ ہم نے ایک حد تک، ظاہر ہے خود روایت کہتی ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الناس فتنوا عن معرفتها. فاطمہ زہرا سلام اللہ کو فاطمہ ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کی معرفت سے جدا ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ مقام ہے، وہ منزلت ہے، وہ عظمت ہے بنت رسول کی، نہیں سمجھ سکتے ہم. اور واقعاً انسان عاجز ہے. وہ بنت رسول جو نہ مقام نبوت میں نظر آ رہی ہیں، نہ مقام امامت و ولایت میں نظر آ رہی ہیں، لیکن عجیب ہے یہی بنت رسول جب رسالت اور نبوت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو یہی فاطمہ ہمیں آگے آگے نظر آتی ہے، جب ولایت کی حفاظت میں نظر آتی ہے تو یہ اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے. یہ ہے بنت رسول. بنت رسول وہ ہیں، توجہ کیجیے گا، بنت رسول وہ ہیں کہ جن پر خدا اعتماد کر رہا ہے نبوت کی حفاظت کے لیے بھی اور ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے بھی اعتماد کر رہا ہے. خدا مذاق نہیں ہے. خدا وہ اعتماد جو حضرت آدم پر نہیں کر سکتا ہے، وہ اعتماد جو 1,23,999 انبیاء پر خدا اعتماد، وہ اعتماد نہیں کر سکتا جو فاطمہ زہرا پر اعتماد کر رہا ہے، کیونکہ نبی کی نبوت کو بچانا ہے اور امام کی امامت اور ولایت کو بچانا ہے. کون سی ولایت ہے؟ الیوم اکملت لکم. 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھیں، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھیں جو 18 ذیلحجہ 10 ہجری کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. کون سا دین؟ کون سا دین جو حضرت آدم لے کر آئے تھے،
حضرت آدم سے لے کر 1,23,999 انبیاء اس دین کو لے کر آئے اور اس دین کو تکمیل کیا. ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام احکامات، تمام کا تمام دین بیان ہو گیا. ایک حکم رہ گیا، وہ جو ولایت امیر المومنین، کہ جس اعلان کے بعد قرآن کی یہ سند نازل ہو رہی ہے، قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے. الیوم، آج کا وہ دن ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کہ حضرت آدم کی جو محنت تھی وہ رنگ لا رہی ہے. دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. یہ دین کوئی شوخی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. کوئی امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرے تو بھی صحیح، جو نہ کرے وہ بھی صحیح. ولایت کا انکار، روایات دیکھیں، ولایت کا انکار کرنے والا توحید کا انکار کرنے والا ہے، ولایت کا انکار کرنے والا انبیاء کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے. مذاق نہیں ہے ولایت. بنت رسول، اگر یہ ایسا ہی مسئلہ تھا کہ ولایت ہو یا نہ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، انسان ہدایت یافتہ ہے، امامت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ ہستی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما پھر کس بات پر قربان ہو رہی ہیں؟ کس چیز پر قربان ہو رہی ہے؟ اگر اتنی ہی کم ارزش چیز کوئی چیز تھی تو بنت رسول قربان ہو رہی ہے. بنت رسول وہ ہستی کہ جن کو ہم نے چند روایتوں میں ملاحظہ کیا، ہماری فہم سے بالا تر، ہماری سمجھ سے بالا تر، وہ بنت رسول کہ جو عجیب ہستی نظر آتی ہیں، ہمیں عجیب شخصیت نظر آتی ہے. کبھی ہمیں انبیاء یعنی ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نظر آتی ہیں. کبھی ایک جملہ جو میں نے چند دنوں پہلے کسی مجلس میں پڑھا تھا، توجہ کریں، امیر المومنین صاحب ولایت ہے، امیر المومنین صاحب امامت ہے، امیر المومنین صاحب اختیار ہے، کل امت رسول کے ولی ہے. لیکن یہ جملہ تاریخ کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو کہاں رکھوں، اس کو کیا اسٹیٹس دوں، اس کو کس طرح سمجھوں کہ رسول خدا فرماتے یا علی انفذ ما امرک کا فاطمہ. کیا سمجھوں میں اس کو؟ وہ امیر المومنین جو شاید ممکن ہے بحسب ظاہر ولی ہے، بنت رسول بھی ہو، مولا بنت رسول بھی ہو، مجھے نہیں معلوم ہے. شاید ممکن ہے کوئی کا انما ولیکم کا اطلاق اس کو شامل ہے، کوئی کہے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اطلاق اس کو شامل ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. شاید ممکن ہے اطلاق شامل ہو، شاید اطلاق شامل نہ ہو. لیکن مجھے بتائیے میں اس حدیث کو کہاں رکھوں کہ رسول خدا امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ انفذ ما امرک فاطمہ، اے علی بن ابی طالب جو صاحب ولایت ہے، صاحب امامت ہے، ان کو خدا رسول خدا کہہ رہے ہیں اے علی جو فاطمہ کہے اس پر عمل کرتے رہنا. انفذ ما امرک فاطمہ، یہ وہ باتیں ہیں کہ اہل بیت ادری ما فی بیتہ، اہل بیت ادری ما فی بیتہ، اہل بیت جانتے ہیں جو گھر کی باتیں ہیں. بابا ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک خبر ہے، ایک بات ہے، یہ بات چلے، یہ بات آپ تک پہنچ گئی. کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ تک نہیں پہنچی، کچھ چیزیں جو آپ تک نہیں پہنچی، تو کچھ باتیں ہیں، کچھ وہ باتیں جو آپ تک نہیں پہنچی. جب ہمیں یہ آئمہ کی بیان کردہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو جو چیزیں ہم سے مخفی ہے، جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہے کہ جس کی کثرت زیادہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، تو پھر کس طرح ہم آئمہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کرتے ہیں، آئمہ کے ساتھ کسی کا تذکرہ کریں، آئمہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں. لا یقاس بین اہل البیت احد، کسی کو ہم سے قیاس مت کرنا، ہمارے فضائل میں ہماری فضیلتوں میں کسی کو شریک قرار مت دینا، کسی کو ہمارا شریک مت قرار دینا. یہ الفاظ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. اور میرا بچہ جوان یاد رکھیے گا، یہ الفاظ سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، نہیں. یہ باتیں سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کسی اور رہنے والے لوگ ہیں اور یہ باتیں کسی اور مقام کی ہے. ہمیں عالم برزخ نہیں معلوم، عالم برزخ نہیں معلوم. عالم برزخ کیا ہے؟ بو علی سینا امام المعقولات کہ جن کا عقیدہ یہ
کہتے کہ تھیوریٹیکل کیا ہے ان کی تھیوری؟ اگر یہ قبول نہیں کرتے اپنی تھیوری کو قبول نہیں کرتے، لیکن تھیوریٹیکل کیا کہتے ہیں؟ کہتے محال ہے، امپاسبل ہے کہ معاد جسمانی ہو، قیامت جسمانی قیامت ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیا کرو، امام صادق نے کہہ دیا، وہ امام معقولات یعنی علم لوجک، علم منطق کا جو امام ہو، یہ لوگوں کا امام الگ ہوتا ہے، خدا کا امام الگ ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کہ خدا کا بنایا ہوا امام کہیں پھنستا نہیں ہے۔ یہ امام معقولات کا حال یہ ہے۔ مطلب میری تھیوری کہتی ہے جسمانی محال امپاسبل، لیکن امام صادق نے کہہ دیا ختم ہو گئی، قبول کرتا ہوں میں۔ کیوں؟ اسی لیے وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی میں عالم مادہ میں زندگی گزار رہا ہوں، عالم میٹر میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ عالم برزخ ماورائے پر مادہ ہے، یہ ہماری پہنچ سے بالا تر ہے۔ لہذا یہ وہ الفاظ ہیں جو اہل بیت اطہار المصطفیٰ کی تعریف میں جو الفاظ آئے۔ اب میں جلدی اس روایت کو بیان کر دوں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صرف اس روایت کو میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو ایک شبہ ہے کہ جتنے بھی مصائب کی روایت ہے، بنت رسول کے مصائب کی روایت، یہ ساری سلیم بن قیس سے، ایسا نہیں ہے۔ روایت ہے امالی صدوق کی روایت ہے، اور امالی صدوق یعنی خود شیخ صدوق سلیم بن قیس سے اس روایت کو نقل نہیں کرتے، سلیم بن قیس سے اس روایت کو نقل نہیں کرتے ہیں۔ امالی صدوق کی روایت ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد القلوب ان کے بعد کی کتاب ہے، مختصر بھی بعد کی کتاب ہے۔ فضائل شاہزان ابن جبرائیل یہ بھی شاید ان کے بعد کی کتاب ہو، لیکن بہرحال ہمارے لیے شیخ صدوق کی ایک روایت کافی ہے جس میں ان مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے بنت رسول کے فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ اب یہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ جناب مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے، بنت رسول بھی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو پھر اب اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ تو خود امام معصوم نہیں، خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی شیعہ روایت کے مطابق اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جناب مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے اور فاطمہ زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ رسول فرماتے اس حدیث کے مطابق کیا فرماتے کہ ان مریم سیدۃ النساء عالمہا، کہ جناب مریم اپنے زمانے کی عالم کی سیدہ ہیں، اما تم سیدۃ عالمین جمیع من الاولین والآخرین، تم اولین و آخر جتنے بھی عالم ہیں ان تب سب کی سردار ہو، ان سب کی سردار ہو۔ لہذا یہ جو تضاد تھا، یہ تضاد تو رسول نے بیان کر دیا کہ بنت رسول نے سوال کیا۔ ایسے بہت سارے تضاد روایتوں میں نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ روایات بیان کرنے والے اہل بیت اطہار المسلم نہیں ہے، لہذا ہم تضاد ہی میں گم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ نہیں، حدیث کو فوراً رد نہ کر دیا جائے۔ بہرحال وہی بضعۃ منی وہی نور عینی، رسول فرماتے ہیں وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روحی التی بین جنبی، وہ میرے دو پہلو کی روح ہے۔ نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے دو پہلو کی روح ہے۔ وہی حورال انسیہ، یہ حورال انسیہ میرے بچوں جوانوں کو یاد ہو جانا چاہیے، میرے بچوں جوانوں کو یاد ہو جانا چاہیے کیسے حورا ہے اور کیسے انسیہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَمَّا رَأَيْتُهَا، یہاں سے مصائب کی روایت شروع ہوتی ہے۔ ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کو بھی عنوان مصائب پڑھوں، لیکن بہرحال اگر مصائب کا اگر ربط ہو گیا تو معاف کر دیے گا۔ شیخ صدوق روایت کو بیان کرتے ہیں وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا، جب میں فاطمہ زہرا پہ نگاہ ڈالتا ہوں، ذکرت مَا یُسْنَى بِی بِہَا بَعْدِی، تو مجھے فاطمہ زہرا پر آنے والے مظالم یاد آ جاتے ہیں۔ کأنہا بہا وقد دخل الذل بیتہا، اور میں ان تمام رسوائیوں کو دیکھ رہا ہوں جو فاطمہ کے
گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اب توجہ کریں, ظاہر ہے اردو میں تفصیل اس روایت میں نہیں بیان کیے, لیکن جو وہ رسول خدا فہرست بیان کر رہے ہیں, لسٹنگ کر رہے ہیں, مظالم کی لسٹنگ بیان کر رہے ہیں. وانتہکت حرمتها, بنت رسول کی حرمت پامال ہو گئی. وغصبت حقها, فاطمہ کا حق غصب ہو گیا, حق فتح غصب ہو گیا. ومنعت ارثها, فاطمہ کو ارث سے, ان کے ارث سے منع کر دیا گیا. اس کے بعد کا جملہ وکسرت یا وکسرت جنبها, فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. یہ سلیم بن قیس کی روایت نہیں ہے, یہ سلیم بن قیس کی روایت نہیں ہے. شیخ صدوق اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. وَكُسِرَتْ جَنْبَهَا, اس کے بعد وَأَسْقَطَتْ جِنِينَهَا, فاطمہ کا موزن ساکت ہو گیا. وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَ فَلَا تُجَابْ, وہ پکار رہی ہیں. دیکھیں اب اس میں لکڑیاں کا تذکرہ نہیں ہوا, جلدی لکڑیاں لے کر آئے تذکرہ نہیں ہوا, دروازہ جلایا گیا تذکرہ نہیں ہوا. لیکن اب مجھے یہ بتائیے, بغیر جلتی لکڑیوں کے, بغیر دروازے کے توڑے ہوئے فاطمہ کا پہلو کس طرح شکستہ ہو سکتا ہے؟ بغیر فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان قرار دیے ہوئے فاطمہ کا محسن کیسے ساکت ہو سکتا ہے؟ اور سارے ظالمین ایک طرف اور فاطمہ اور علی اور حسنین ایک طرف. کہ روایت کا جملہ ہے, رسول فرماتے وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَ, وہ پکار رہی ہے یا محمد, فلا تجاب, کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ اللہ, وہ کام گئے سن جو ابھی تک روایت سن رہے تھے. فاطمہ برفتوں میں نہیں, فمن عزاہا فقط عزانی, فاطمہ نور و عینی, فاطمہ ثمرۃ فؤادی, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد کی روایت ہے, میں کل انشاءاللہ اس روایت کو پڑھوں گا کیونکہ اس میں اور مزید اس میں باتیں ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں رسول, تو نادا ہو, فاطمہ پکار رہی, فلا تجاب, کوئی فاطمہ کو جواب دینے والا نہیں, کوئی فاطمہ کو جواب نہیں دے گا. عزادارو, داستان بہت طویل ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں. ان مختصر مجالس میں تمام مسائل کی طول و تفصیل بیان نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آج اجازت دے دیں, شب جمعہ ہے, دو روایتوں کو بیان کر دو, دو مضمونیت کو بیان کر دو بنت رسول کی. دیکھیں بنت رسول کے لیے سب سے بڑی مصیبت, بہت سارے مسائل تھے نا, بنت رسول کے بہت سارے مسائل تھے. بنت رسول کا پہلو بھی شکست ہوا, بنت رسول کا محسن بھی مارا گیا, بنت رسول پکار رہی ہے یا بتا یا رسول اللہ, کوئی جواب دینے والا نہیں. لیکن بنت رسول کی ان مسائل میں جو سب سے بڑی مصیبت تاریخ کی روایات بیان کرتی ہے, بلکہ خود بنت رسول کا جملہ بیان کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنت رسول کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اپنے بابا کی جدائی تھی, اپنے بابا کی جدائی تھی. تبھی مقاتل بیان کرتے ہیں, تبھی مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب بنت رسول جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا, بلکہ یوں کہو جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی نا, جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب بلال برداشت نہیں کر سکے, آقا کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ محراب پر نگاہ پڑے تو رسول یاد آ جائے, گلدستے اذان پر جائے تو رسول یاد آ جائے, نماز کی اوقات آئے تو رسول یاد آ جائے. لہذا بلال نے کیا کیا؟ بلال نے شہر مدینہ چھوڑ دیا, بلال نے شہر مدینہ چھوڑ دیا. ایک مرتبہ بلال شہر مدینہ سے چلے گئے, شام کی طرف چلے گئے کسی غرض سے, کسی کام سے. ایک مرتبہ بلال کسی کام سے شہر مدینہ میں تشریف لائے, شہر مدینہ میں تشریف لائے. ایک مرتبہ بنت رسول کو پتا چلا جناب بلال آیا ہے, بابا کا محسن آیا ہے, بابا کا محسن آیا ہے. کافی دن گزر گئے,
اپنے بابا کی اذان نہیں سنی، ایک مرتبہ جناب بلال تک پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ بلال تک گزارش پہنچی، کیا گزارش پہنچی؟ اے بابا کے مؤذن ایک مرتبہ بابا کی اذان دے دے، ابھی تک نصب کیے ہوئے تھے، عہد کیا تھا، اب کسی کے لیے اذان نہ کہوں گا، لیکن اب تو بجائے تو رسول کا حکم آ گیا، بجائے رسول کا حکم آ گیا، ایک لوگ قدس سے اذان بجاتے ہیں، اب فریاد کو بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کی فریاد بلند ہوئی، روایت بیان کرتی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ مختلف روایات ہیں، مختلف مسائل کی روایت ہے، یہ سب سلسلہ میں کیسے روایات بیان نہیں کی بلکہ مختلف تاریخ میں آئے. ایک مطلب علامہ مجلسی کتاب بہار میں اس روایت کو نقل کرتے، جیسے ہی بلال کی آواز بلند ہوئی فاطمہ کو اپنا بابا یاد آ گیا، فاطمہ کو بابا یاد آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی فریاد بلند ہوئی. عجب نہیں فاطمہ نے ایک ہاتھ میں امامہ تھاما ہو، ایک ہاتھ میں عصا لیا ہو اور ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں اپنے بابا کو آواز دے رہی، بابا جان تیار ہو جائیے، آمادہ ہو جائیے. بلال نے آزان دینا شروع کر دی. مقاتل بیان کرتے ہیں، بلال بہار الانوار میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، جیسے ہی بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی فریاد کو بلند کیا، ارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا. فاطمہ زہرا گھس کھا کے گر گئی. ایک مرتبہ اہل مدینہ نے چیخ کر کہا، بلال اپنی آواز کو بند کر دو، اپنی آزان کو بند کر دو. ارے بنت رسول اس دنیا سے چلی گئی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نہیں، اہل مدینہ بنت رسول اس طرح دنیا سے نہیں جائیں گی. ہائے بنت رسول ابھی در و دیوار کے درمیان ابھی آنے والا کوڑا لے کر آ رہا، جلدی لکڑیاں لے کر آ رہا. آزادارو ایک جملہ سن لیں، مسائل کی تفصیل میں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جملہ سن لیں، معاف کر دیے گا آزادارو، یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، معاف کر دیے گا. بنت رسول کو ایک مرتبہ تماچا نہیں مارا گیا، بنت رسول کو ایک کوڑا نہیں مارا گیا تھا، بنت رسول پر ایک مرتبہ لاٹھی نہیں چلائی گئی. ارے بنت رسول ایک مرتبہ دربار جا رہی ہے، وہ مسائل کی روایت کل انشاءاللہ بیان کروں گا. بنت رسول دربار گئی ایک مرتبہ، مجھے نہیں معلوم اسے کہ تاریخ میں وضاحت نہیں ہے. ہائے کئی مرتبہ بنت رسول جا رہی ہے، فتن کا سوال کرنے جا رہی ہے، خالی ہاتھ لوٹ رہی ہے. اس مرتبہ ایک مرتبہ بنت رسول کو تحریر مل گئی. ایک مرتبہ بنت رسول دربار سے نکل رہی ہے. احتجاج تبرسی کی روایت، ایک یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں احتجاج تبرسی تفسیر قرطبی میں صحیح سند کے ساتھ اسی مفہوم کی روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ. ایک مرتبہ احتجاج تبرسی میں یہ روایت اس طرح ملتی ہے کہ ایک مرتبہ بنت رسول جب دربار سے نکلی، ہاتھ میں تحریر ہے، ایک گلی کے درمیان تک پہنچی، وہ ملعون آیا، بنت رسول کا راستہ روکا، سوال کر رہا ہے کہاں سے آ رہی، کہا کہ دربار سے آ رہی ہوں. کہا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بنت رسول نے اس ملعون سے اس تحریر کو چھپایا، دینے سے انکار کیا. معاف کر دیے گا سادارو. ایک مرتبہ بنت رسول پر لاٹھی چلانا شروع کی، بنت رسول زمین پر گری، کھڑی ہوئی. ایک مرتبہ اس ملعون نے ہاتھوں کو بلند کیا، بنت رسول کے پھولتے رخساروں پر تماچا، بنت رسول کے گوشت مارے. عزاداروں بنت رسول کو کئی مرتبہ تماچے مارے گئے، بنت رسول کو کئی کوڑے مارے گئے، کبھی بازو میں